بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ اداس ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے پیارے نبی، اللہ کے حکم سے جہنم دیکھ کے آیا ہوں اور اسے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، جہنم میں 7 درجے ہوں گے اور ان میں سے سب سے نچلے درجے میں اللہ منافقوں کو ڈالے گا، اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ مشرکوں کو ڈالے گا، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے کو رکھے گا، 4تھے درجے میں اللہ آنکھ کی عبادت کرنے والوں کو رکھے گا، اس کے اوپر والے 3رے درجے میں یہودیوں کو رکھے گا اور پھر عیسائیوں کو 2 درجے میں رکھے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چپ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل تم چپ کیوں ہو گئے؟ بتاؤ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، سب سے اوپر والے یعنی پہلے درجے میں اللہ آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میری امت کے گنہگار بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرنے لگے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لاتے، نماز پڑھاتے اور پھر اپنے حجرے میں چلے جاتے اور حجرہ بند کر لیتے۔ حجرے کے اندر اللہ کے سامنے دعا میں مذکور ہو جاتے۔ صحابہ اکرام بہت حیران تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے بات بھی نہیں کرتے اور نماز پڑھنے کے بعد حجرے کی تنہائی اختیار فرما لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر بھی تشریف نہیں لے جا رہے تھے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ جب 3رے دن تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ برداشت نہ کر سکے اور جلدی سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس پہنچے، دستک دے کر کہا السلام علیکم لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے اللہ کے محبوب میں حاضر ہوں، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے اور پھر وہ روتے ہوئے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اس لیے آپ کو جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے مبارک کے دروازے پر آئے اور 3 بار تیز آواز سے سلام کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہ۔ اسی لیے انہوں نے سوچا کہ ابھی دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے وہ بھی واپس چلے گئے۔ واپسی پر ان کی ملاقات حضرت سلمان فارسی سے ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب نے ان سے کہا کہ اے سلمان، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا تھا کہ اے سلمان تم میرے اہل بیت میں سے ہے، اسی لیے آپ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دروازہ کھولنے کا سبب بنا دے۔ اور پھر انہوں نے بھی آ کر سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے سوچا کہ اس کے بارے میں کوئی دوسری ترکیب کیوں نہ کروں۔ وہ خود دروازے پر جانے کے بجائے اپنے گھر گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے فاطمہ، 3 دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب حالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تنہائی میں ہے۔ جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو چہرے پر غم کے آثار ہوتے ہیں، آنکھ نم ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، اسی لیے تم جاؤ اور دروازہ کھٹکھٹا، ہو سکتا ہے کہ دروازہ تمہارے وجہ سے کھول دیا جائے۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی آواز پر دروازہ کھول دیا اور اپنی بیٹی کو اندر بلا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کی کیا حالت ہو گئی کہ آپ 3 دن سے مجلس میں بھی نہیں آئے، حجرے کی تنہائی اختیار کی ہوئی ہے اور چہرے انور پر اداسی کے آثار ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری بات بتائی کہ اے فاطمہ، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ سے کہا کہ میری امت کے کچھ گنہگار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ فاطمہ، مجھے اپنی امت کے
उन गुनहगारों पर तरस आता है और मैं अपने रब से रो रो कर दुआएं कर रहा हूँ, उन्हें जहन्नम की आग से आज़ाद कर दे। ये कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से एक लंबा सजदा किया और सजदे के अंदर भी रोते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला की तरफ से वादा आ गया कि ए महबूब, क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको इतना अता करेगा कि आप खुश हो जाएंगे। तो ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि क़यामत के दिन वो मुझे खुश कर देगा और मैं तब तक राज़ी नहीं रहूँगा जब तक कि मेरी उम्मत का आखिरी उम्मती जन्नत में ना चला जाए। सुभान अल्लाह। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बाहर तशरीफ़ लाए। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।